اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 166 سے لے کے 171 تک ہے۔ تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 166 سے لے کے 171 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین۔ غزوہ احد کی بات جاری ہے۔ وما اصابکم، اور جو بھی تمہیں مصیبت پہنچی۔ پچھلی اللہ تعالیٰ نے وجہ یہ بیان کی کہ وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی تھی، یعنی جو تم نے کیا وہ چونکہ نافرمانی کی تھی، اس نافرمانی کی سزا جو ہے تمہیں ملی اور تمہیں یہ نقصان ہوا۔ اللہ تعالیٰ دوسری وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا نا تو تمہیں نقصان نہ پہنچتا، اگر اللہ اس نقصان کو روک سکتا تھا۔ اور یاد رکھیے گا کئی ایک نقصانات اللہ تعالیٰ ہمارے روک دیتا ہے جو ہماری قسمت میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے لکھا ہوتا ہے کہ یہ گناہ کریں گے ان کو یہ نقصان ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو روک دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہاں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ بھی روک دیتا، لیکن اللہ نے روکا نہیں ہے، وہ فبإذن اللہ، اللہ کے حکم سے تھا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ جان لیا جائے کہ مومن کون ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ جان لیا جائے منافقوں کو، مومنوں ایمان والوں کی اور منافقوں کا پتہ چلے کہ کون منافق ہے کون ایمان والا ہے۔ اور دنیا میں بھی آزمائشوں کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ پکا بندہ کون ہے، کچا بندہ کون ہے، اللہ کے لیے کام کرنے والا کون ہے، دنیا کے لیے کام کرنے والا کون ہے، تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ وقیل لہم، اور کہا گیا ان کو تعالوا، آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو، منافقین کی بات کی جا رہی ہے۔ او ادفعوا، یا دفاع کرو، مدینے کا یا تو دفاع کرو یا پھر آؤ تم بھی ہمارے ساتھ کہتے ہو ہم مسلمان ہیں تو آؤ جہاد کے لیے آئے۔ قالوا، انہوں نے کہا لو نعلم قتالا، اگر ہم قتال کو جانتے ہوتے، اگر ہم لڑائی کو جانتے ہوتے، لتبعناکم، ہم تیری پیروی کرتے، لیکن وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ لوگ جو تھے کفر کے زیادہ قریب تھے، جو ان کا اندر کا ایمان اور کفر کی بات تھی، ایمان کے مقابلے میں کفر بہت زیادہ تھا ان کے دلوں میں جب یہ بات کہہ رہے تھے۔ منافقین کی بات کی جا رہی ہے۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ منافقت کی نشانی یہی ہے نا جی، آپ منہ سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو دل میں نہیں ہوتا، اندر کچھ باہر کچھ، بغل میں چھری منہ میں رام رام، تو یہ منافقت کی نشانی ہوتی ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ دو چہروں والا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین شخص اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے بدترین جو دو چہروں والا ہے، ڈبلنگ کرتا ہے، کسی کے سامنے کوئی بات کر دی، کسی کے سامنے کوئی بات کر دی۔ ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ واللہ اعلم بما یکتبون، اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، جو چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سب کو جانتا ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا وقعدوا، اگر بیٹھ جاؤ، پہلے انہوں نے کہا تم نہ جانا، تم جہاد کے لیے نہ جانا، پھر جب وہ شہید ہو گئے تو انہوں نے کہا لو اطاعونا، بھائیوں سے مراد برادری کے لوگ، قبیلے کے لوگ، لو اطاعونا، اگر وہ ہماری اطاعت کرتے، ما قتلوا، نہ قتل ہوتے۔ قل، کہہ دیجئے، فادرؤوا عن انفسکم الموت، پھر اپنے آپ سے موت روک کے دکھاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو روک کے دکھانا، اپنے آپ کو موت نہ آنے دینا۔ کیا جو لوگ گھروں میں رہتے ہیں ان کو موت نہیں آتی کہ جہاد میں ہی موت ہے، قتال میں ہی موت ہے؟ موت تو ایسے بھی آ جاتی ہے۔ تو جب وقت لکھا ہے وہ آنا ہی آنا ہے، موت نے آنا ہی آنا ہے، چاہے کوئی جہاد ساری زندگی جہاد کرتا رہے، لیکن اگر اس کی بستر کے اوپر لکھی ہے تو وہ بستر پہ اوپر ہی اس کی وفات ہوگی۔
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اب شہداء کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اور ہرگز بھی خیال نہ کرنا اس چیز کا، الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، امواتن مردہ، ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے، اپنے رب کے پاس وہ رزق حاصل کر رہے ہیں، ان کو رزق ملتا ہے، ان کو رزق مل رہا ہے اپنے رب کے پاس. اب کیسے رزق مل رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی وضاحت فرمائی کہ ان کی روحوں کو سبز کلر کے پرندوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ گھومتی رہتی ہیں. خواب میں کیا ہوتا ہے؟ خواب میں انسان انجوائے کرتا ہے نا، مکہ گیا، مدینہ گیا، انجوائے کر رہا ہوتا ہے، تو جسم کیا ہوتا ہے کہ صرف روح ہوتی ہے، صرف روح ہوتی ہے نا جی، یعنی مزہ تو پورا لے رہا ہوتا ہے، انجوائے تو پورا کر رہا ہوتا ہے. تو جنت میں بھی وہ پرندے جو ہیں، پرندوں کی جو روحیں ہیں، اللہ معاف فرمائے. اچھا جی، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ انجوائے تو کرنا چاہیے. انجوائے تو دیکھیں، میں جو مثال دے رہا ہوں آپ لوگوں کو اس بات کو سمجھیں. تو جو انجوائے کرنا ہوتا ہے وہ روح کرتی ہے. ہاں، جب انسان بیدار ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ جسم بھی کرتا ہے، لیکن جنت میں روحیں جو ہیں وہ سبز پرندوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان کو لٹکایا ہوا ہے، جنت میں لٹکا دیتا ہے اور وہ پوری جنت میں سیر کرتے ہیں. تو یہ شہداء کی اسپیشل فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی شہادت کی مقبول موت عطا فرمائے. شہادت کی موت جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جا کے لڑائی کریں، جہاد کریں. اور جہاد کے مسائل کے بارے میں بھی میں کئی ایک باتیں کر چکا ہوں. موجودہ دور میں جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جہاد کرتے ہیں، ان میں سے اکثریت فساد کرتی ہے، وہ جہاد نہیں ہے. مثلا تحریک طالبان پاکستان میں دھماکے کر رہے ہیں، داعش ہے، کہتے ہیں جی ہم جہاد کرتے ہیں. ظالم جہاد نہیں کرتے، یہ فساد ہے، کوئی شہادت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے. فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضل سے عطا کیا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، اور وہ خوشی محسوس کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ لم يلحقوا بهم، جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں، من خلفہم، ان کے پیچھے ہیں. کیا؟ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہیں خوف ہوگا ان پر، نہ وہ غمگین ہوں گے. اس آیت کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے، احد کے شہداء جب اللہ کی بارگاہ میں گئے تو بہت زیادہ جب انہوں نے خوشی محسوس کی، بہت زیادہ انعام و کرام محسوس کیا، تو انہوں نے کہا کہ کاش ہمارے پیچھے والے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ شہداء کا مقام و مرتبہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ ان کی خوشی، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو جنت میں چلے گئے وہ اتنے خوش ہیں اور اس چیز پہ خوش ہیں کہ ہمارے بھائی بھی ہم سے ملنے، اور ان کی خواہش تھی کہ ہمارے پیچھے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ کتنی خوشی میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم شہید ہو گئے تھے، ان کی بہنیں پیچھے رہ گئی تھیں، جانا یہ بھی چاہتے تھے لیکن یہ نہ جا سکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے جابر کیا تجھے پتا ہے کہ تیرے باپ کو جب جنت کی سیر کرائی جا رہی تھی تو تیرے باپ سے پوچھا گیا کہ اب خواہش کیا ہے، تیری خواہش کیا ہے؟ تو تیرے باپ نے کہا مجھے دوبارہ واپس لٹا دے اللہ، میں دوبارہ تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی لوگ جب فوت ہو جاتے ہیں سارے وہ واپس نہیں آنا چاہتے، صرف شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے. جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے صرف وہ خواہش کرے گا، اس کی یہ خواہش ہوگی کہ اللہ میں تیری راہ میں دوبارہ مرنا چاہتا ہوں، میں تیری راہ میں دوبارہ لڑنا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہادت کی موت مانگی. نہیں، خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دینا، اس میں اتنی زیادہ لذت ہے کہ شہید ہو کے انسان دوبارہ کہے گا کہ مجھے دوبارہ مارا جائے، مجھے دوبارہ شہید کیا جائے. اللہ کے کام میں لذت اتنی ہے. اللہ کرے ہمیں اس لذت کا احساس ہو جائے. دین کا کام کرتے ہوئے
اللہ کا نام لیتے ہوئے اس میں لذت کتنی ہے، اس میں مزہ کتنا ہے، اس میں مٹھاس ایمان کی کتنی ہے، کرتا وہی ہے جو محسوس کرتا ہے۔ ان چیزوں کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جو اللہ کے لیے جیتے ہیں ان کے انداز نرالے ہوتے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے، لیکن وہ اپنے من میں بڑا ہی مست ہوتا ہے، بڑا ہی خوش ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ تو لیکن کہیں ایسے شہید بھی ہوں گے جن کو جہنم میں سب سے پہلے شہید کو ڈالا جائے گا۔ لوگوں کی نظر میں وہ شہید تھا، لیکن اللہ کی نظر میں شہید نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو جہنم میں پھینک دو، شہید کہے گا اللہ جی میں نے تو ساری زندگی تیرے لیے گزار دی، میں نے تو تیری راہ میں شہید ہوا۔ اللہ کہیں کذاب، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو میرے لیے شہید نہیں ہوا، تو اس لیے شہید ہوا تھا کہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے، بڑا جری ہے، زندگی کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں کود پڑا ہے، جہاد کر رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو لوگوں کے لیے شہید ہوا ہے، اللہ کے لیے شہید نہیں ہوا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں یہ بڑا عام ٹاپک ہے، یہ سمجھنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، نفس کا بندہ ہوں، لوگوں کا بندہ ہوں کہ شیطان کا بندہ ہوں، یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ پتہ چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ انتہائی خوش ہوں گے اللہ کی طرف سے جو نعمت ملی ہے ان کو، وفضل، اور فضل کی وجہ سے، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اگر ہم مومن ہیں، اگر ایمان والے ہیں، تو ایک ایک نیکی ہماری بڑی قیمتی ہے، وہ ضائع نہیں ہوگی۔ اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ ضائع کب ہوگی؟ جب خود ضائع کریں گے، جب خود ذہن میں ہوگا کہ ہم نے ضائع کرنی ہے، پھر ضائع ہو جائے گی۔ لیکن اگر اللہ کے لیے کی ہے تو پھر وہ ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے لیے ہی جینا مرنا، ہمارا زندہ رہنا، اٹھنا بیٹھنا، پڑھنا، نماز پڑھنا، جاگنا، ہر چیز ہماری اللہ کے لیے ہو۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔